بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تو آج کا یہ ہمارا 13واں درس ہے الحمدللہ، اور بہت سارے تعبیرات اور بہت سارے افعال اور بہت ساری خبریں اور بہت ساری جدید انفارمیشن ہمیں جو ہے عربی اخبارات کے ذریعے ملی ہے. آج بھی کچھ ایسی خبریں ہیں جس سے ہمیں کچھ نئے خبریں جو ہے مل سکتی ہیں، نئی تعبیرات مل سکتی ہیں، نئے الفاظ اور نیا جو ہے اسلوب مل سکتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ورڈ ہے، سب سے پہلی جو عبارت ہے آج کی، وہ دیکھیے. یہ بہت اہم خبر ہے، دیکھیے سب کے لیے بہت اہم ہے اور ہوشیار رہنے کے لیے کی ضرورت ہے. اعلن موقع فیسبوک اليوم انه كشف وحضر مجموعة قراصنة تعمل من ايران استهدفت عناصر من طواقم الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا. اس میں دیکھیے سب سے پہلے جو نیا ورڈ ہے وہ ہے کشف یکشف کشفن. اس کے معنی آتے ہیں بے نقاب کرنا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو ایکسپوز. اسی طریقے سے دوسرا ورڈ ہے حضر یحضر حضرن. ایک ہے حضر یحضر حضرن، اس کے معنی آتے ہیں انتباہ کرنا، ڈرانا، یعنی نصر ینصر سے اگر ہے. اور حضر یحضر حضرن اس کے معنی آتے ہیں روکنا، منع کرنا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو بلاک یا ٹو بین. تیسرا ورڈ ہے قراصنۃ. یہ قراصنۃ یہ جمع ہے، اس کا واحد قرصان ہے، اور قرصان کہتے ہیں چور اور بحری ڈاکو کو. بحری ڈاکوؤں کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا تھا، اور انگلش میں اس کو ہیکرز کہتے ہیں، کیونکہ اب جو ڈاکو ہیں اب وہ پہلے جیسے ویپنز ہتھیار وغیرہ لے کے چوری نہیں ہو رہی ہے. آج کل تو جو ہے سائبر کرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہیکرز جو ہے نئے نئے سافٹ ویئر ایجاد کر کے لوگوں کا ڈیٹا اور ان کی انفارمیشن، یہاں تک کہ لوگوں کے اکاؤنٹس بھی ہیک کر دیں. تو وہی ورڈ جو ہے اب جدید عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اصل میں دیکھیے قراصنہ یہ بنا ہے قرص یقرص قرصن. اس کے معنی آتے ہیں ڈنک مارنا، ایک معنی. دوسرا معنی اس کے آتے ہیں پریشان کرنا، اور اسی سے قرصان بنا ہے کہ یعنی پریشان کرنے والے کون ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے. تو اسی سے کیونکہ چور پریشان کرتا ہے اس لیے اس کا نام قرصان رکھا گیا ہے، اور اس کی جمع ہے قراصنہ. آج کے دور میں یہ ورڈ جو ہے یہ ہیکرز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دوسرا ہے طواقم الدفاع. یہ طواقم جو ہے یہ طاقم کی جمع ہے. طواقم یہ طاقم کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں دفاعی عملہ. طواقم الدفاع معنی دفاعی عملہ. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیفنس سٹاف. انگلش میں اس کو کہیں گے ڈیفنس سٹاف. اصل میں دیکھیے اصل میں یہ طواقم جو ہے یہ عام طور پر کیبن کروز جو ہوتے ہیں، طواقم الطیارہ جو ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ہوتا بھی ہے. کیبن کروز جو ہوتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، پلین میں جو اسٹاف ہوتا ہے اس کو طواقم کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ اب یہ عام ہو گیا ہے ورڈ، اور اسٹاف جو بھی اسٹاف ہے، چاہے وہ ایئر لائنس کا اسٹاف ہو، چاہے وہ ملٹری کا اسٹاف ہو، چاہے وہ کسی آفس کا اسٹاف ہو، کسی بھی محکمے کا کوئی بھی اسٹاف ہو، اس کے لیے اب طواقم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ کیبن کروز جو ایئر ہوسٹس یا کیبن کروز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو طواقم الدفاع، طواقم الدفاع مانے دفاعی عملہ، ڈیفنس سٹاف.
انگلش میں اس کو کہیں گے ڈیفense اسٹاف. اگلا ورڈ ہے اب دیکھیے یہ قواقم الدفاع ہم نے دیکھ لیا. اب اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. اعلنا، میں لفظی ترجمہ پہلے کروں گا. اعلنا اعلان کیا، موقع فیس بک کمپنی نے یا فیس بک ویب سائٹ نے، الیوم آج، انہو کہ اس نے، کشف بے نقاب کیا، وحضر اور روکا، مجموعۃ قراصنۃ، مجموعۃ کے معنی آتے ہیں گروپ کے، اور قراصنہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہیکرز یا چور، جو آج کل سائبر کرمنل جو ہے اس کو قراصنہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو ان کو روکا. ٹھیک ہے. تعملو جو کام کر رہے تھے، من ایران ایران سے، استہدفت جن کا مقصد تھا، عناصر ایسے عناصر کو حاصل کرنے کا ان کا مقصد تھا جو متحدہ عرب یعنی امریکہ اور یورپ کے ڈیفنس اسٹاف کے پاس تھے. ڈیفنس اسٹاف کے پاس جو عناصر تھے یا جو معلومات تھی اس کو حاصل کرنے کے مقصد سے وہ کام کر رہے تھے. کون؟ مجموعۃ قراصنہ. ٹھیک ہے. تو اعلن موقع فیس بک اليوم انه كشف وحضر مجموعة قراصنة تعمل من ايران استهدفت عناصر من طواقم الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا. دیکھیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. فیس بک نے آج اعلان کیا کہ اس نے ایران اور امریکہ سے یورپ میں دفاعی عملے کے ارکان کو نشانہ بناتے ہوئے ہیکروں کے ایک گروپ کو بے نقاب اور روک دیا. بے نقاب کر دیا اور روک دیا. ٹھیک ہے. انگلش میں دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. فیس بک announced today اعلن موقع فیس بک that انه it has exposed انه کشف and blocked وحضر a group of hackers مجموعة قراصنة. group of hackers مانے مجموعة قراصنة operating from Iran تعمل من ایران. کیا کام کر رہے تھے، کیا مقصد تھا اس کا، کیا کام کر رہے تھے؟ ٹارگیٹنگ ممبرس آف ڈیفنس اسٹاف. طواقم کے معنی یہاں پر ممبرس کیا ہے یا ڈیفنس اسٹاف کے کیے گئے ہیں، طواقم الدفاع. تو targeting members of defense staff in the United States and Europe. یہ اس کا ترجمہ ہوا. تو اس خبر سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا فیس بک جو اکاؤنٹ ہے وہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے اکاؤنٹ کو ہیک کر سکتا ہے. تو ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے کیونکہ فتنوں کا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگلی خبر دیکھیے. واستخدمت، اسی سے ریلیٹڈ یہ نیوز ہے. واستخدمت مجموعة القراصنة المعروفة باسم تورتوشيل موقع فيسبوك لجمع المعلومات عن العناصر المستهدفة قبل زرع برمجيات خبيثة في أجهزتها المعلوماتية للتجسس عليها. اس میں دیکھیے سب سے پہلے جو نیا ورڈ ہے وہ ہے العناصر المستہدفہ. العناصر المستہدفہ کہتے ہیں ٹارگٹ ایٹمز کو. العناصر المستہدفہ ٹارگٹ ایٹم کو، عناصر کو اردو میں عناصر کا مستہدفہ یعنی جس کا ہم قصد کرتے ہیں، جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے عناصر جو ہمارے
مقصد ہے حاصل کرنا، اس عناصر کو کہا جاتا ہے ٹارگٹ آئٹمس۔ دوسرا ورڈ ہے برمجیات خبیثہ۔ برمجیات، یہ برمجون کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں پروگرام کے، سافٹ ویئر کے اس کے معنی آتے ہیں، اور خبیثہ معنی برا سافٹ ویئر، اس کا مطلب وائرس۔ برمجیات خبیثہ کہتے ہیں وائرس کو، اور وائرس میں سب سے زیادہ جو خطرناک وائرس ہے وہ مالویئر ہے۔ یہ جو ہے لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے، لوگوں کو ہائیک کرنے کے لیے مالویئر جو وائرس ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے دوسروں پہ واچ رکھنے کے لیے، دوسرے لوگوں پر تجسس کرنے کے لیے یہ جو ہے اپنے سسٹم میں ڈال کے رکھتی ہیں، لیکن اگر یہ وہ ان کے پاس ایک سسٹمیٹک انداز میں وہ چلاتے ہیں تو ہائیکرز کو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ لیکن یہی مالویئر جو وائرس ہے یہ ہمارے سسٹم میں آ جائے تو پورا ہمارا ڈیٹا کرپٹ کر دیتا ہے۔ بہرحال برمجیات خبیثہ اس کو کہتے ہیں وائرس کو، ایک قسم کا وائرس ہے، مالویئر ایک قسم کا سافٹ ویئر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بنایا گیا ہے۔ دوسرا ورڈ ہے الاجہزہ المعلوماتیہ، اس کے معنی آتے ہیں معلوماتی سامان، اور ظاہر ہے معلوماتی سامان کو انگلش میں کہتے ہیں انفارمیٹکس اکوپمنٹ، اور انفارمیٹک اکوپمنٹ کیا ہے؟ وہ کمپیوٹر ہے، اس میں بہت ساری معلومات ہوتی ہے۔ الاجہزہ المعلوماتیہ، کمپیوٹر اس کو کہہ سکتے ہیں، یا الحاسوب اس کو کہا جا سکتا ہے، الحاسوب الآلی اس کو کہا جا سکتا ہے، الجہاز الیکٹرونی اس کو کہا جا سکتا ہے، کئی طریقے سے آج کل کمپیوٹر کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔ التجسس عن یا التجسس علی، اس کے معنی آتے ہیں جاسوسی کرنا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں اسپائنگ فور۔ اگر تجسس عن استعمال ہو رہا ہے تو اسپائنگ فور، اور تجسس علی استعمال ہو رہا ہے تو اسپائنگ آن کا لفظ استعمال ہوگا۔ اب دیکھیے اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ واستخدمت مجموعة القراصنة المعروفة باسم تورتوشیل، تورتوشیل نامی مشہور ہیکرز کی جماعت نے استعمال کیا فیس بک کو، موقع فیس بک کو لجمع المعلومات عن العناصر المستهدفة، معلومات اکٹھا کرنے کے لیے فیس بک کو استعمال کیا، عن العناصر المستهدفة، ان عناصر سے جن سے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، قبل زرع برمجیات خبیثہ، مالویئر انسٹال کرنے سے پہلے۔ اب زرع یزرع کے معنی یہاں پر اب انسٹال کرنے کے ہوں گے، بونے کے نہیں، کیونکہ کمپیوٹر میں کوئی چیز بوئی نہیں جاتی بلکہ انسٹال کی جاتی ہے، تو جو لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے تو موقع محل کے حساب سے اس کو ہم اپنی زبان میں تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو قبل زرع برمجیات خبیثہ، مالویئر انسٹال کرنے سے پہلے یا وائرس انسٹال کرنے سے پہلے، فی اجہزتها المعلوماتیہ، اس کے اپنے کمپیوٹر سسٹم میں، للتجسس علیہا، اس پر جاسوسی کرنے کے لیے، اس پر جاسوسی کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آیا کیا ہوا ترجمہ؟ کہ تورتوشیل نامی ایک مشہور ہیکرز کی جماعت نے فیس بک کا استعمال کیا معلومات اکٹھا کرنے کے لیے، مستہدفہ عناصر سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے، اس کے اپنے کمپیوٹر میں مالویئر انسٹال کرنے سے پہلے، للتجسس علیہا، جس کا کیا کام تھا کہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا تھا، اس کی جاسوسی کرتا تھا، یا اس کو پکڑ سکتا تھا۔ اب دیکھیے ہم نے یہاں پر ترجمہ اس کا کیا کیا ہے، ٹورٹوشیل نام سے مشہور ہیکر گروپ نے فیس بک کو اپنے کمپیوٹر میں جاسوسی کے لیے مالویئر لگانے سے پہلے اہداف کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یا پھر آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ایم اے یا بی اے کر رہے ہوں۔ ترجمہ عام طور پہ مدارس میں جو ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے لفظی ترجمہ پہ، لیکن آپ جب مارکیٹ میں آتے ہیں
اور آج کل جو نیا ٹرینڈ ہے ترجمے کا وہ ترجمہ ہے مفہومی ترجمہ. مفہومی ترجمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ تعبیرات کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں کچھ کا نہیں کر رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ ترجمہ ایسا کریے جو زبان کی ادبیت اور زبان کی جو حلاوت اور چاشنی ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو. جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اس زبان کے ادب اور اسلوب کا بھی لحاظ کرنا ہمیں ضروری ہے. تو ٹورٹس شیل کے نام سے مشہور ہیکر گروپ نے فیس بک کو اپنے کمپیوٹر میں جاسوسی کے لیے مالویئر سافٹ ویئر لگانے سے پہلے اہداف کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جب فیس بک کو ہی اس نے ہائیک کر لیا ہے اس قراصنہ نے, تو ہمارا تو آلریڈی ہائیک ہو جائے گا. تو اس لیے بہت اہم انفارمیشن جو ہوتی ہے, ہمارا جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے, وہ ہم فیس بک پہ کبھی نہ رکھیں. اب دیکھیں انگلش میں کیا ترجمہ ہے. The hacker group known as Tortoshell used Facebook to gather information لجمع المعلومات to gather information about the targets عن العناصر المستهدفة کے معنی targets before implanting malware in their computers یا before installing malware in their computers to spy on them, ان پر نظر رکھنے کے لیے. spy on them مانے اس پر نظر رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگلا ہے اصدرت محکمة العدل التابعة للاتحاد جی امسی حکما عفوا للخلل. یس پچھلا والا جو پیراگراف ہے وہ لے کر آئیے نظر. بولیے. جزاکم اللہ. اسکرین لینا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلیے. keep going on. yes. أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس حكما يسمح للشركات بمنع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة. اس میں دیکھیے سب سے پہلے ہے محکمۃ العدل, اس کو کہتے ہیں عدالت عظمیٰ, انگلش میں اس کو کہتے ہیں کورٹ آف جسٹس. اور الاتحاد الاوروبی, اس سے پہلے بھی یہ ورڈ آیا ہے, یورپی یونین کو کہا جاتا ہے. یورپین یونین کو اس انگلش میں بھی کہیں گے. الموظفات مانے خواتین ملازمین کو کہا جاتا ہے. موظفتن ایک ملازمہ, موظفات کئی سارے ملازمہ. اور یہ حمزہ کے اوپر یہ جو یہاں پر موظفات ہوا ہے یہ غلط ہے, حمزہ کے واو کے اوپر حمزہ نہیں آنا چاہیے. خیر, انگلش میں اس کو کہتے ہیں فیمیل امپلائیز. فیمیل امپلائیز. ارتداء الحجاب مانے حجاب پہننا. ارتدا یرتدی ارتداء, اس کے معنی آتے ہیں حجاب پہننا, الحجاب حجاب پہننا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ویئرنگ دا حجاب یا ویئرنگ دا ہیڈ اسکارف بھی کہتے ہیں. حجاب کو انگلش میں ہیڈ اسکارف بھی کہا جاتا ہے. تو ظروف معینہ مانے کچھ مخصوص حالات. ظروف معینہ مخصوص حالات, انگلش میں اس کو کہتے ہیں certain circumstances. certain circumstances. اوکے, اب دیکھیے اردو میں ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. اصدرت محکمۃ العدل التابعۃ للاتحاد الاوروبی, عدالت عظمیٰ نے صادر کیا جو یورپی یونین کے انڈر میں کام کرتی ہے, امسی کل, حکمن ایک رول یا ایک حکم جاری کیا, یسمح للشرکات جس میں وہ کمپنیوں کو اجازت دیتی ہے یسمح للشرکات, سمح یسمح سمحن مانے اجازت دینا, للشرکات شریکتن کی جمع شرکات ہے, کمپنیوں کو اجازت دیتی ہے
بمنع الموظفات المسلمات، مسلم ملازم خواتین کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، من ارتداء الحجاب، حجاب پہننے سے، یعنی حجاب پہننے سے روکنے کی اجازت دیتی ہے عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ کمپنیوں کو، فی ظروف معینۃ، مخصوص اوقات میں، مخصوص حالات میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا کیا ہے. گزشتہ روز یورپی یونین کی عدالت عظمیٰ نے ایک حکم جاری کیا، اصدرت حکمن، ایک حکم جاری کیا جس میں کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے، یسمح للشرکات، کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ مخصوص حالات میں مسلم خواتین ملازمین کو اسکارف پہننے پر پابندی عائد کرے، اسکارف پہننے پر پابندی عائد کرے، من ارتداء الحجابی، یعنی منع ارتداء الحجاب، اسکارف پہننے پر پابندی عائد کرے. یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے. اب انگلش میں دیکھیے. Yesterday, the Court of Justice of the European Union issued a rule allowing companies to ban Muslim female employees. To ban مانے یہاں منع کے مانے بین کے آئے ہیں. To ban Muslim female employees الموظفات المسلمات wearing the head scarf من ارتداء الحجاب، wearing the head scarf من ارتداء الحجاب in certain circumstances في ظروف معینة. سمجھ میں آ گیا؟ اب چلتے ہیں ہم آگے، تو اس کو اچھے سے سمجھ لیے. یسمح للشرکات بمنع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معینة. Allowing companies to ban Muslim female employees wearing the head scarf in certain circumstances. اب دیکھیے اگلا جملہ. اسی خبر سے ریلیٹڈ ہے. وظل حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل في ألمانيا مثيرا للجدل على مدى أعوام، وكانت معظم الحالات متعلقة بمعلمات في مدارس حكومية وقاضيات متدربات. اس میں دیکھیے سب سے پہلا جو ورڈ ہے اماکن العمل. اماکن العمل مانے کام کرنے کی جگہ، انگلش میں اس کو ورک پلیس کہتے ہیں. اور دوسرا ورڈ ہے مثیر للجدل. اثار یثیر اثارتا، اس کے معنی آتے ہیں بھڑکانا. مثیر بھڑکانے والا، للجدل جدل کے معنی آتے ہیں جھگڑا. تو جھگڑے کو بھڑکانے والا مطلب متنازعہ، جھگڑے کو بھڑکانے والا مطلب متنازعہ. انگلش میں اس کو مثیرا للجدل کا اردو میں ترجمہ کہیں گے متنازعہ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں کنٹروورشیل. انگلش میں اس کو کنٹروورشیل کہیں گے. دوسرا ورڈ ہے علی مدى اعوام. یہ تعبیر ہے دیکھیے، یعنی بہت زمانے سے کوئی چیز کا ذکر کرنا ہے کہ یہ چیز بہت زمانے سے ایسا ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی مدى اعوام، ایک زمانے سے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں 4 years. انگلش میں اس کو کہتے ہیں 4 years. دوسرا ورڈ ہے قاضیات متدربات. قاضیات ججز کو کہتے ہیں، متدربات مانے ابھی ٹریننگ لے رہے ججز کو، جنہوں نے ابھی جسٹ کمپلیٹ کیا ہے کورس، اب ٹریننگ لے رہے ہیں، نئے نئے ابھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ٹرینی ججز، انگلش میں بھی اس کو ٹرینی ججز کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وظل حظر ارتداء الحجاب. وظل مانے لگاتار کوئی چیز باقی رہنا. حظر ارتداء الحجاب، حجاب پہننے
پر پابندی لگاتار چلی آ رہی ہے فی اماکن العملی ورک پلیس پر یا کام کرنے کی جگہ میں فی البانیہ جاپان میں مثیرا للجدل جو ایک متنازعہ مسئلہ ہے علی مدى اعوام سالوں سے کئی سالوں سے ایک متنازعہ مسئلہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیشہ مہینے 2 مہینے میں کچھ نہ کچھ خبریں وہاں جاپان سے وغیرہ آتی رہتی ہیں کہ بھئی فلاں بچی مسلم بچی اسکارف پہن کے اسکول میں گئی ٹیچر نے اس کو باہر بھگا دیا یا فلاں کورٹ میں جو ہے مسلمان اسکارف پہن کے کوئی خاتون گئی اپنا مقدمہ لے کے تو وہاں جو کورٹ میں بیٹھی ہوئی جج ہے اس نے جو ہے منع کر دیا تو ایسے کئی سارے خبریں اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں تو یہ سالوں سے یہ متنازعہ مسئلہ چل رہا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں وَكَانَتْ مُعْظَمُ الْحَالَاتِ اور بہت سارے زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ سرکاری اسکول کے ٹیچروں کے ہیں لیڈیز ٹیچروں کے ہیں خاص طور پر معلمات فی مدارس حکومیہ سرکاری اسکول کے لیڈیز ٹیچروں سے متعلق ہے اور نئے قاضی لیڈیز قاضی جو ہیں خواتین جو جج ہیں ان کے ہیں اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے دیکھیے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ جرمنی میں میں جاپان بولا جرمنی میں المانیہ جرمنی کو کہا جاتا ہے جرمنی میں ہیڈ اسکارف پر پابندی برسوں سے متنازع رہی ہے دیکھیے زبان کا اسلوب اور زبان کے مٹھاس بھی ترجمے میں رہنا چاہیے جرمنی میں ہیڈ اسکارف پر پابندی برسوں سے متنازع رہی ہے زیادہ تر مقدمات میں وَكَانَ مُعْظَمُ الْحَالَاتِ حالات اس کے معنی پڑھے ہیں ہم کیسز مقدمات اب یہاں پر چونکہ عدالت سے معاملہ چل رہا ہے تو اس کو کیسز کہیں گے زیادہ مقدمات کہیں گے تو حالات کرونا ہم نے اس سے پہلے پڑھا کرونا کیسز اب یہاں چونکہ مقدمات کورٹ کا معاملہ ہے تو یہاں پر اس کا ترجمہ مقدمات کا ہو رہا ہے تو زیادہ تر مقدمات میں سرکاری اسکول کی اساتذہ اور ٹرینی جج شامل ہیں یعنی نئے نئے جج اس میں شامل ہیں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں انگلش میں دیکھیے اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے the head scarf ban in the workplace in Germany has been controversial for years. The head scarf ban in the workplace في أماكن العمل in Germany في ألمانيا has been ظل کا ترجمہ ہو رہا ہے دیکھیے has been مثيرا للجدل controversial على مدى أعوام for years with most cases وكان معظم الحالات involving female public school teachers متعلقة بمعلمات في مدارس حكومية and trainee judges وقاضيات متدربات سمجھ میں آیا اب ہم چلتے ہیں اگلے خبر کی طرف چونکہ وقت ختم ہونے آ رہا ہے قدمت السعودية مساعدات إلى قرغيزية تتمثل في بعض مستلزمات الحماية الطبية وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد اردو میں دیکھیے اس کا سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے مساعدات کہتے ہیں مدد کو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہیلپ اور اسسٹنس ہیلپ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا ورڈ ہے المستلزمات اردو میں لوازمات کو کہا جاتا ہے انگلش میں اس کو کہیں گے ایسیسریز یا سپلائز دوسرا ورڈ ہے الحمایہ الطبیہ مانے طبی تحفظ انگلش میں اس کو کہتے ہیں میڈیکل پروٹیکشن انگلش میں اس کو میڈیکل پروٹیکشن کہیں گے اور المکافحہ اس سے پہلے بھی یہ ورڈ آیا ہے اس کے معنی آتے ہیں لڑنا مقابلہ کرنا انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو فائٹ
اب دیکھیے اردو میں اس کا ترجمہ ہم کریں گے. قدمت السعودیہ، سعودیہ نے پیش کی مساعدات مدد الى قرغیزیہ، الى قرغیزستان، تتمثل جو مثال ہے فی جو بیان کرتی ہے فی بعض مستلزمات الحمایہ الطبیہ، بعض طبی تحفظ کے لوازمات کو بیان کر، یعنی لوازمات کی شکل میں. مساعدات تتمثل، اس کا ہے اصل میں یعنی بعض طبی تحفظ کے لوازمات کی شکل میں انہوں نے مدد کی. وذالک، اور وہ لمکافحۃ فیروس کورونا المستجد، نئے کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے اس نے بھیجا ہے. ہم نے دیکھیے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے. سعودی عرب نے نئے کورونا وائرس یعنی کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے کے لیے، لمکافحتی مقابلہ کرنے کے لیے کچھ طبی تحفظ کی فراہمی کی شکل میں، کچھ طبی تحفظ کی فراہمی کی شکل میں فی بعض مستلزمات الحمایت الطبیہ، قرغیزستان کو امداد فراہم کی، پیش کی یا فراہم کی. قدمت مساعدات. انگلش میں دیکھیے اس کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے. سعودی عربیہ has provided assistance to Kyrgyzstan in the form of some medical protection supplies. بعض مستلزمات الحمایہ الطبیہ، some medical protection supplies to fight the new coronavirus یعنی COVID-19. تو سمجھ میں آ گیا. تو یہ کچھ خبریں ہیں. تو اس میں بہت ساری جو تعبیرات ہوتی ہیں، بہت سارے جو الفاظ معنی ہوتے ہیں یا سیم معنی کے جو ورڈ ہوتے ہیں، تو اس کو آپ ایک نوٹ بک بنائیے، اس میں لکھتے رہیے. لکھنے سے باتیں ذہن میں رہتی ہیں، سننے سے ایک وقت تک رہتی ہیں، اس کے بعد نکل جاتی ہیں. اگر آپ لکھیں گے، اسکرین شاٹ لے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اب اس وقت درس کے دوران لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسکرین شاٹ لے رہے ہیں آپ، لے لیجئے، لیکن وہ ساری چیزیں اپنے نوٹ بک میں اتاریے، اس سے فائدہ ہوگا. اور کوشش کریے کہ کسی ایسے آدمی سے اپنی دوستی ہو کہ جو آدمی عربی بول سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو. غلط سلط ہی صحیح 5-10 منٹ اس پر ہم جو ہے وقت لگائیں. یہ جو تعبیرات روزانہ ہم سیکھتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرنے کی پریکٹس کریں. 5 منٹ 10 منٹ، دھیرے دھیرے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا جائے گا، اور دھیرے دھیرے پھر آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی بولنے لگ جائیں گے. اور بہت ساری تعبیرات چونکہ روزانہ بولنے کی وجہ سے آپ کی ذہن میں راسخ ہو جائیں گی، اور پھر آپ کے لیے لکھنا بھی آسان ہو جائے گا اور بولنا بھی آسان ہو جائے گا. تو شکراً لحسن استماعكم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ الى اللقاء، رافقتكم السلامة. ان شاء الله سوف نلتقي يوم الاثنين ان شاء الله بعد يومين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.